اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، عید الفطر اور صدقہ فطر سے متعلق احکام و مسائل بیان کیے جائیں گے۔ نماز عیدین کا حکم ہجرت مدینے کے پہلے سال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی خوشی اور فرحت کے لیے سال میں 2 اہم دن مقرر کیے، جن میں سے ایک عید الاضحیٰ اور دوسرا عید الفطر کا دن ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ 2 دن کھیل تماشے میں گزارتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ دن کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایام جاہلیت میں ان 2 دنوں میں کھیل تماشے کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان ایام کے بدلے میں تمہیں ان سے بہتر 2 ایام یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر عطا فرمائے ہیں۔ عید الفطر دراصل بہت سی خوشیوں کا مجموعہ ہے۔ ایک رمضان المبارک کے روزوں کی خوشی، دوسری قیام شب ہائے رمضان کی خوشی، تیسری نزول قرآن، چوتھی لیلۃ القدر اور 5ویں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزداروں کے لیے رحمت و بخشش اور عذاب جہنم سے آزادی کی خوشی۔ پھر ان تمام خوشیوں کا اظہار صدقہ و خیرات، جسے صدقہ فطر کہا جاتا ہے، کے ذریعے کرنے کا حکم ہے، تاکہ عبادت کے ساتھ انفاق و خیرات کا عمل بھی شریک ہو جائے۔ یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر اسے مومنوں کے لیے خوشی کا دن قرار دیا گیا۔ عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دنوں یعنی فطر اور اضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ عید الفطر کی نماز کا وقت آفتاب کے بلند ہو جانے کے بعد زوال سے پہلے تک رہتا ہے۔ عید الفطر کی نماز میں تاخیر کرنا جائز ہے، جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجران میں حکم دیا۔ عید الاضحیٰ کی نماز جلدی ادا کرو اور عید الفطر کی نماز دیر سے ادا کرو اور لوگوں کو وعظ سناؤ۔ عید کی نماز میں نہ اذان ہوتی ہے اور نہ اقامت۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں عید کے دن نماز میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھا، بس آپ نے اذان اور تکبیر کے بغیر خطبے سے قبل عید کی نماز پڑھی۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازیں ہر اس شخص پر واجب ہیں جس پر جمعہ فرض ہے۔ عیدین دوگانہ یعنی 2 رکعتوں والی نماز ہے۔ نماز عیدین کا طریقہ وہی ہے جو دیگر نمازوں کا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ نماز عیدین میں 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ امام تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھے، پھر ہاتھ اٹھا کر 3 تکبیریں کہے، تیسری تکبیر کے بعد ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لے۔ مقتدی بھی ایسا ہی کرے، پھر امام تعوذ و تسمیہ کے بعد جہراً قرات کرے۔ قرات کے بعد حسب معمول رکوع و سجود کیے جائیں، پھر دوسری رکعت شروع ہوگی، امام قرات کرے، قرات کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہے، مقتدی بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کرے، اور چوتھی مرتبہ امام ہاتھ اٹھائے بغیر تکبیر رکوع کرے، مقتدی بھی ایسا ہی کرے۔ اس طرح 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی۔ نماز عیدین کا وقت آفتاب کے بلند ہو جانے کے بعد زوال سے پہلے تک ہے۔ عید کے دن ان امور کو بجا لانا مسنون و مستحب ہے۔ نمبر 1 مسواک کرنا، نمبر 2 غسل کرنا، نمبر 3 کپڑے نئے ہوں تو بہتر ورنہ دھلے ہوئے پہننا، نمبر 4 خوشبو لگانا، نمبر 5 صبح سویرے اٹھ کر عیدگاہ جانے کی تیاری کرنا، نمبر 6 نماز عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، نمبر 7 پیدل عیدگاہ جانا، نمبر 8 ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، نمبر 9 نماز عید الفطر کو جانے سے پہلے طاق عدد کھجوروں یا چھواروں کا کھانا یا کوئی اور
میٹھی چیز کھا لینا۔ نمبر 10، عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا مستحب ہے۔ اگر قربانی کا گوشت میسر ہو تو نماز عید کے بعد اس کا کھانا مستحب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کی ضیافت ہے، لیکن اگر کچھ کھا لیا تب بھی کوئی حرج نہیں۔ نمبر 11، عیدین کی نماز کسی بڑے میدان میں ادا کرنا سنت ہے، لیکن بڑے شہر یا اس جگہ جہاں زیادہ آبادی ہو، ایک سے زائد مقامات پر عیدین کے اجتماعات بھی درست ہیں اور میدان کی بھی شرط نہیں۔ بڑی مساجد میں بھی یہ اجتماعات صحیح ہیں، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک جگہ اجتماع ہوگا تو بہت سے لوگ نماز عید سے محروم رہ جائیں گے، کچھ تو حقیقی مشکلات کی وجہ سے اور کچھ اپنی سستی کے باعث۔ نمبر 12، نماز عید کے لیے تکبیر تشریق کہتے ہوئے جانا۔ عید الاضحیٰ میں بآواز بلند اور عید الفطر میں آہستہ کہنی چاہیے۔ نمبر 13، عیدین کا خطبہ سنت ہے، یہ خطبہ نماز کے بعد ہوگا۔ نمبر 14، اگر خطبہ نماز عید سے پہلے دیا تو کافی ہے، اگرچہ مکروہ ہے، بعد میں اعادہ نہیں کیا جائے گا۔ عید کا دن جہاں خوشی و مسرت کے اظہار اور میل ملاپ کا دن ہوتا ہے، وہاں عید کی رات میں کی جانے والی عبادت کی فضیلت عام دنوں میں کی جانے والے عبادت سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں عبادت کی نیت سے قیام کرتا ہے، اس کا دل اس دن بھی فوت نہیں ہوگا جس دن تمام دل فوت ہو جائیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 5 راتیں عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ راتیں یہ ہے 8 ذو الحجہ، 9 ذو الحجہ یعنی عید الاضحیٰ، 10 ذو الحجہ عید الفطر اور 15 شعبان کی رات یعنی شب برات۔ صدقہ فطر مالی انفاق ہے جس کا حکم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ سے پہلے اس سال دیا جس سال رمضان کا روزہ فرض ہوا۔ صدقہ فطر غریبوں اور مسکینوں کو دیا جاتا ہے، اس کو فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا ادا کرنا ہر مالدار شخص کے لیے ضروری ہے تاکہ غریب اور مسکین لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ علاوہ ازیں صدقہ فطر روزہ دار کو فضول اور فحش حرکات سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو اس لیے فرض قرار دیا ہے کہ یہ روزہ دار کے بیہودہ کاموں اور فحش باتوں کی پاکی اور مساکین کے لیے کھانے کا باعث بنتا ہے۔ صدقہ فطر تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام اور آزاد مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے سب مسلمانوں پر صدقہ فطر کھجور یا جو کا 1 سا فرض کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ فطر ہر تونگر پر واجب ہے۔ شرع کی روح سے تونگر ایسے شخص کو کہتے ہیں جس پر زکوٰۃ واجب ہو یا اس پر زکوٰۃ تو واجب نہ ہو لیکن اس کے پاس ضروری اسباب جیسے گھر، کپڑے اور گھر کا سامان وغیرہ ہو کہ جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، خواہ وہ تجارت کا مال ہو یا نہ ہو اور خواہ اس پر سال گزرے یا نہ گزرے، ایسی صورت میں اس شخص پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کا افضل وقت عید کی صبح صادق کے بعد اور نماز عید سے پہلے کا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز کی طرف جانے سے پہلے زکوٰۃ فطر ادا کر لی جائے، لیکن اگر کوئی شخص صدقہ فطر کسی وجہ سے عید کے روز ادا نہ کر سکا اور بعد میں ادا کیا تو اس کا شمار خزاں میں نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر کسی وقت بھی ادا کیا جائے وہ ادا ہی ہوگا۔ صدقہ فطر ادا کرنے سے حکم شرعی پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ صدقہ فطر روزوں کو کمی کوتاہی
روزوں کو کمی کوتاہی سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ فطر دینے سے عید کے دن ناداروں اور مفلسوں کی کفالت ہو جاتی ہے، اسی لیے اس کی ادائیگی کا صحیح وقت عید الفطر سے پہلے ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔